یہ چیزیں اگر اعتدال کے دائرے میں رہ کر استعمال کی جائیں تو ان میں سے ہر چیز کے اندر فوائد ہیں، مگر جب آپ اعتدال سے باہر جا کر ان کو استعمال کریں گے محض زبان کے چٹخارے کی خاطر، تو اس کے نتیجے میں پھر بہت ساری قباحتیں اور بہت سارے مسائل اور بہت سارے امراض جو ہیں وہ انسانی باڈی کے اندر جنم لیتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے صحت مند زندگی کا مکمل پیکج۔ اس ضمن میں چوتھا اصول جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، نمک، چینی، مسالے اور گھی کم استعمال کریں۔ دوبارہ سنیں، نمک، چینی، مسالے اور گھی کم استعمال کریں۔ یہ چیزیں اگر اعتدال کے دائرے میں رہ کر استعمال کی جائیں تو ان میں سے ہر چیز کے اندر فوائد ہیں، مگر جب آپ اعتدال سے باہر جا کر ان کو استعمال کریں گے محض زبان کے چٹخارے کی خاطر، تو اس کے نتیجے میں پھر بہت ساری قباحتیں اور بہت سارے مسائل اور بہت سارے امراض جو ہیں وہ انسانی باڈی کے اندر جنم لیتے ہیں۔ مثلا نمک کو لیں، نمک ہماری ایک ضرورت ہے اور بڑی حد تک یہ ہمارے لیے قدرتی طور پر بھی کئی چیزوں کے اندر موجود ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کھاتے ہیں نیچرل حالت میں، تو ان کے اندر نمک کی کچھ نہ کچھ مقدار موجود ہوتی ہے، اور بقیہ کچھ مقدار کو ہم نے ہنڈیا کے اندر ڈال کر یا دیگر پکنے والی چیزوں کے اندر ڈال کر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک ٹیسٹ بھی بن جاتا ہے اور ساتھ ہماری جسمانی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اب وہ باقی مقدار کتنی ہے؟ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایک عام آدمی کے لیے 5 گرام مقدار کافی ہے ایک دن کے اندر۔ تو جب ہم اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے محض زبان کے چسکے چٹخارے کی خاطر، تو اس کے نتیجے میں پھر بی پی بھی بڑھے گا اور بھی کئی قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں نمک کی زیادتی کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کئی اموات سال کے اندر محض نمک کی زیادتی کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو کہ کہی گئی نمک کے بعد کہ نمک، چینی۔ اب چینی کیا ہے؟ چینی یہ میٹھا بھی ہماری ایک ضرورت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میٹھا بھی بڑی حد تک بہت ساری چیزوں سے ہمیں نیچرلی مل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شوگر کے پیشنٹس کو ڈاکٹر کئی نیچرل چیزیں منع کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کے اندر چینی ہوتی ہے۔ ایون ہم جو گندم کھا رہے ہیں اس کے اندر بھی مٹھاس کی ایک مقدار موجود ہے، اللہ حاصل کیا۔ تو اس کے علاوہ بھی چلو گاہے بگاہے ایک زبان کے چسکا بھی ہوتا ہے اور ایک طاقت بھی ہوتی ہے، میٹھے کے اندر بھی نشاستہ ہے، کسی حد تک یہ ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر ایک اعتدال کے دائرے میں رہ کر اس کو استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ جب اعتدال کے دائرے میں باہر نکل کر آپ استعمال کریں گے تو پھر شوگر تو ہونی ہی ہونی ہے، اس کے علاوہ بھی بتھیرا کچھ ہو سکتا ہے آپ کو۔ تو لہٰذا چینی، اور پھر جو استعمال کرنی ہے کوشش کی جائے کہ وہ بھی سفید چینی نہ ہو۔ سفید چینی، نمک اور سفید میدا، ان 3 چیزوں کو حکمت میں میڈیکل سائنس میں 3 سفید زہر مانا گیا ہے۔ زہر ہیں، یہ پوائزن ہے۔ تو لہٰذا چینی دیکھیں نا کتنے سارے کیمیکل ڈال کر اس کا رنگ چینج کر کے سفید کیا جاتا ہے۔ بنتی تو گنے سے ہی ہے نا، تو گنے سے جو رو رس نکلتا ہے اس کا تو رنگ یہ نہیں ہوتا چینی والا۔ تو چینی کو اس رنگ میں کنورٹ کرنے کے لیے کتنے سارے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں۔ چنانچہ چینی سے تو کوشش کی جائے مکمل اوائڈ کرنے کی یا زیادہ سے زیادہ اوائڈ کرنے کی، اور میٹھے کو ایک اعتدال کے اندر رہتے ہوئے استعمال کیا جائے، زیادہ نہ کیا جائے، اور وہ جو اعتدال میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے وہ بھی کوشش کی جائے نیچرل حالت میں گڑ یا شکر کی صورت کے اندر اس کو لیا جائے، بشرطی کہ وہ گڑ اور شکر بھی چینی سے ہی نہ بنی ہوئی ہو۔ اس لیے کہ آج کل بازار کے اندر یہ 2 نمبری بھی چل رہی ہے کہ چینی پکڑ کر اگلے گڑ اور شکر بنا کر مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو کہی گئی یہاں پر، چینی کے بعد مسالے۔ مسالے کیا ہیں؟ اس میں زیرہ آتا ہے، گرم مسالہ جس کو ہم کہتے ہیں، سرخ مرچ بھی اسی میں شامل ہے، اسی طرح زیرہ ہے، پھر کالی مرچ ہے، پھر اسی طرح لونگ ہیں، دار چینی ہیں، بڑی الائچی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں مسالوں میں آتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کھانے کے ٹیسٹ میں بھی اضافہ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے بہت سارے فوائد بھی ہیں، مگر جب ان کو اعتدال میں رہ کر استعمال کیا جائے۔ اعتدال سے زیادہ جب استعمال کریں گے تو پھر خون میں حدت بھی پیدا ہوگی، گرمی آئے گی،
خشکی بھی پیدا ہوگی، کئی قسم کے مسائل وہاں سے جنم لیں گے، معدہ بھی زخمی ہوگا جب آپ زیادہ مقدار میں سرخ مرچ استعمال کریں گے یا دیگر مسالے بھی اعتدال سے بڑھ کر استعمال کریں گے، لہٰذا ان کو بھی اعتدال کے ساتھ یہی کہا گیا ہے کم استعمال کریں۔ اور چوتھی چیز گھی ہے۔ گھی کے نام پر جو چیزیں بازار میں بک رہی ہے یا آئل، ان کے اندر تو کئی مسئلے مسائل ہیں۔ کوشش کریں سرسوں کے تیل کی طرف آئیں۔ سرسوں کا تیل بڑا ایک بہترین چیز تھا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ کر بازاری آئلوں کے ذریعے سے اور بازاری گھی کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنی ساری بیماریاں آج تک خریدی ہیں۔ اور اگر دیسی گھی مل جائے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ 100 دواؤں کی ایک دوا خود دیسی گھی ہے، مگر اس کو بھی اعتدال میں رہ کر استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ زیادہ مقدار میں ہضم کرنے کے لیے جس محنت اور مشقت کی ضرورت ہے وہ آج ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔